السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الدرس السادس پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کی پہچان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے، کوئی بھی اسم ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں چار چیزوں کو دیکھنا ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو اسم آیا ہے وہ نمبر کے اعتبار سے کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ تیسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ یہ اسم عدد نمبر کے اعتبار سے کیا ہے، ٹھیک ہے وہ۔ تیسری چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، یعنی مسکولین ہے یا فیمینین۔ اور چوتھی چیز دیکھنی ہے اسم کا اعراب۔ تو ابھی آج کے لیسن میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہے، ہم پڑھیں گے اسم کا جنس، جینڈر، مذکر ہے یا مؤنث۔ تو آپ کو یہاں پہ میں نے ابھی بتایا کہ مذکر اور مؤنث، ایک ہے مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی۔ مذکر حقیقی یعنی جو حقیقی مذکر ہو، حقیقت میں مذکر ہو، اور مؤنث حقیقی جو حقیقت میں مؤنث ہو، ریئل میں۔ اب یہ صرف لیونگ چیزوں میں رہے گا، جو جاندار چیزیں ہیں ان میں یہ چیز رہے گا۔ جو غیر جاندار چیزیں ہیں، یہاں پہ میں عاقل غیر عاقل نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، آپ جو دھیان رکھنا ہے کہ جو جاندار چیزیں ہیں ان میں مذکر اور مؤنث رہے گا، یعنی مذکر حقیقی اور مؤنث حقیقی رہے گا۔ غیر جاندار چیزوں میں یہ چیز نہیں رہے گی۔ اب یہاں پہ مثال ہم نے لکھی آپ کے، ابن باپ، باپ کے مقابلے میں ام، اخن مقابلے میں اخت بہن، زوج شوہر مقابلے میں زوجۃ، رجل آدمی مقابلے میں امرأۃ۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ابن کے مقابلے میں ام موجود ہے، ام کے مقابلے میں جو ہے اب موجود ہے، اختن کے مقابلے میں اخن موجود ہے، زوجتن کے مقابلے میں زوجن موجود ہے، امرأۃن کے مقابلے میں رجل موجود ہے۔ تو یہ جو ہوا، یہ کیا ہوا، یہ مذکر حقیقی مؤنث حقیقی۔ اور ایک کی غیر جاندار یعنی جاندار چیزوں میں، جیسے مثال کے طور پر ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں ابل، ابل کہتے ہیں کس کو، اونٹ کو۔ تو ابل کے مقابلے میں آئے گا ناقتن، اونٹنی، ناقتن اونٹنی۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی حقیقی ہے۔ تو حقیقی جو ہوگا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، یہ صرف جاندار چیزوں میں ہوگا، یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مؤنث مذکر مذکر غیر حقیقی، جو مذکر تو ہے لیکن جاندار نہیں ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں غیر حقیقی۔ اور مؤنث غیر حقیقی، مؤنث تو ہے لیکن جاندار نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا آسانی سمجھانے کے لیے، ورنہ آپ یاد کریں مؤنث غیر حقیقی۔ اب مذکر غیر حقیقی کا کوئی بھی قاعدہ کوئی بھی قاعدہ اور رول نہیں ہے، بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مؤنث موجود نہیں ہوگا۔ مذکر غیر حقیقی کے مقابلے میں کوئی مؤنث موجود نہیں ہوگا۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں، ہم نے کہا کتابن، کتاب، کتاب کے مقابلے میں کوئی مؤنث موجود ہے، نہیں ہے۔ قلم، قلم کوئی موجود ہے، نہیں ہے۔ شجر، درخت کوئی ہے، نہیں ہے۔ حجر، پتھر کوئی ہے، کوئی نہیں۔ تو مذکر حقیقی جو ہے، مذکر غیر حقیقی، وہ مذکر جس کے مقابلے میں کوئی مادہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی نر، مادہ کے مقابلے میں نر اور نر کے مقابلے میں مادہ، تو یہاں اس کے مقابلے میں کوئی موجود نہیں اور اس کی کوئی پہچان نہیں۔ جو بھی اسم آپ کے بعد آئے اور اس اسم میں یہ علامتیں نہ ہوں تو آپ سمجھ لیجئے وہ اسم مذکر ہے، وہ اسم مذکر ہے، ابھی ہم آپ کو بتا دیں۔ اس کے بعد مؤنث غیر حقیقی میں ہمارے پاس دو مؤنث ہے، ایک ہے علامتی جس کو قیاسی بھی کہا جاتا ہے، علامتی یا قیاسی، یعنی وہ مؤنث اسم جس کی علامت سائن سے، یعنی جس کی علامت سے آپ پہچان لیں کہ یہ مؤنث ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ اسم کے اینڈ میں گول تا ہونا، اسم کے اینڈ میں کیا ہونا، گول تا ہونا، جیسے جنتن، آیتن،
پھر میں نے آپ کو مثالیں دے کے یہاں پہ سمجھایا کہ مذکر اسم ہمارے پاس ہے، اسے ہمیں مؤنث بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم مذکر اسم کے اینڈ میں زبر لگائیں گے اور گولتا بڑھا دیں گے. مدرسن مدرستن، مؤمن مؤمنتن، صالح صالحتن، کافر کافرتن، منافق منافقتن، مسلم مسلمتن. تو یہ تائے مربوطہ کی مثال ہو گئی. اس کے بعد الف ممدودہ، وہ اسم جس کے اینڈ میں وہ والا الف آ جائے جس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے صفراء، صفراء مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیلا یلو کلر کے لیے. بیضاء سفید. سورہ بقرہ کے اندر جو مشہور قصہ ہے گائے والا، ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا گیا تھا، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گے. اسی طریقے الف مقصورہ، وہ الف جس کو کھینچ کے نہ پڑھا جاتا، اس کو کم پڑھے، جیسے ہم کہتے ہیں ذکرا، حسنا، بشرا. تو یہاں پہ جو یا یہ لکھا ہے، یا نہیں، یہ الف مقصورہ ہے، یہ عربی زبان کا اسپیلنگ املا ہی ایسا ہے، اس لیے وہ لکھا جاتا ہے. تو یہ تو 3 پہچان آپ کے سامنے ہو گئی کہ اینڈ میں گولتا ہو، اینڈ میں الف ممدودہ ہو، اینڈ میں الف مقصورہ ہو، تو یہ علامتی ہو گیا. اب ہمارے پاس ہے سماعی. سماعی کہتے ہیں اس مؤنث کو جس میں کوئی علامت اور کوئی پہچان نہ ہو، لیکن عربوں نے اس ورڈ کو مؤنث استعمال کیا ہو. سماعی یعنی سنا ہوا، مؤنث سماعی یعنی وہ مؤنث جو ہم نے زبان والوں سے سنا ہوا ہو کہ وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں. اب سماعی مؤنث کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی بھی علامت نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ اسم کے اینڈ میں یا بیچ میں یہ چیز آ جائے تو ہم کو پتہ لگ جائے کہ یہ سماعی مؤنث. اس کی کوئی پہچان نہیں. بس جو چیزیں عربی زبان کے جو ماہرین ہیں، جو جاننے والے ہیں، انہوں نے جب اس پہ غور کیا تو یہ چیزیں پائیں. سب سے پہلی چیز کہ جتنی بھی ہوائیں ہیں، ہواؤں کے نام مؤنث ہے. قرآن میں بہت سارے استعمال ہوئے. سورہ حاقہ کو آپ دیکھیں گے، اس میں ریح، صرصر، ٹھیک ہے، اسی طرح عاصف، ٹھیک ہے، عاصف، ایسے بہت سارے آندھیوں کے نام استعمال ہوئے، ہواؤں کے نام. تو یہ ہواؤں کے نام جتنے ہی مؤنث ہے. نمبر 2، قبیلوں کے نام. قبیلوں کے نام جیسے قریش، اوس، خزرج، ٹھیک ہے. تو یہ جو قبیلوں کے نام ہیں، یہ بھی عربی زبان میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں. جہنم کے نام. جہنم کے نام قرآن میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہیں مؤنث استعمال ہوئے ہیں. نار، جہنم، سقر، ویل. ملکوں اور شہروں کے نام، کنٹری اور سٹیز کے نام، جیسے مکہ تو، مدینہ تو، جدہ تو، ٹھیک ہے، ریاض، ایسے جو ہے بغداد، عراق، پاکستان، ہندو. تو یہ سب مؤنث استعمال. شرابوں کے نام، شراب کے نام، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خمر کا لفظ استعمال کیا، خمر. اسی طرح رحیق سورہ مطففین میں. تو یہ اسی. نمبر 6، حروف تہجی، عربی کے الفابیٹس، الف سے لے کر یا، یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. نمبر 7، انسانی جسم کے وہ اعضاء، ہماری باڈی کے وہ پارٹس جو ڈبل ہیں، جیسے 2 آنکھ، 2 کان، 2 ہاتھ، ٹھیک ہے، 2 کونی، 2 گھٹنے، 2 پیر. تو ہماری باڈی کے وہ پارٹس جو کیا استعمال ہوتے ہیں، جو ڈبل استعمال ہوتے ہیں، وہ مؤنث ہے، وہ مؤنث ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک بات یہ آئے گی کہ بھائی جو سنگل ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ناک ہے، منہ ہے، چہرہ ہے، سر ہے. جو سنگل ہے وہ مذکر استعمال ہوگا. ہماری باڈی کے وہ پارٹس جو سنگل ہیں، ایک ہیں، وہ مذکر استعمال ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ. اب الدرس السادس کے اندر جو ہمیں پڑھنی ہے، جو اہم چیز، وہ کیا پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. الدرس السادس کے اندر ہمیں اہم چیز جو پڑھنی ہے، وہ ہمیں پڑھنا ہے ہذہ. ہذہ. اب ہذہ یہ ہذا کا مؤنث ہے، ہذا یہ مذکر کے لیے استعمال تھا. اب ہم کہہ رہے ہیں ہذہ. تو یہ ہذہ جو ہمارے پاس ہے، یہ استعمال ہوگا عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے، عاقل غیر عاقل دونوں کے لیے. اور دوسرا یہ واحد کے لیے. ہاں،
اور مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو عاقل غیر عاقل کے لیے، واحد مؤنث کے لیے، اور اشارہ قریب ہو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اشارہ، اس میں اشارہ قریب ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو اس کے تعلق سے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ ہذہ یہ استعمال ہوگا جمع کے لیے بھی، لیکن کون سی جمع؟ غیر عاقل کی جمع۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے، غیر عاقل کی جمع کے لیے بھی ہذہ استعمال ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے کتاب کی جمع کتبن، تو اب آپ کہیں گے ہذہ کتبن، ہذہ اقلام، ہاں، یہ آگے آئے گا تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ چیز ہم کو جو ہے پڑھنی ہے، تو اس چیز پہ آپ کو دھیان دینا ہے۔ اس لیسن کے اندر آپ پڑھیں گے، آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ضمیر، تو یہ مذکر کے لیے، اب آپ اس کا اپوزٹ پڑھیں گے ہیا، ہیا وہ، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے مثال کے طور آپ کو کہنا ہے کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے، کوئی لیڈی آپ کے سامنے کھڑی ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ہی چکر ڈال دینا۔ طبیبتن، وہ ڈاکٹر ہے، ہی طالبتن، وہ طالبہ ہے، ٹھیک ہے، ہی مدرسۃ۔ منافی چکر تو شکر ڈالے لے، کم ہے تھوڑا، جتنا تھا نا ادھر کاغذ میں پورا ڈال دی تھی، کم پڑا۔ شکر ریکارڈ۔ الدرس السادس هذه جیسا کہ ابھی آپ کو بتائے، اس میں اشارہ قریب کے لیے، واحد مؤنث کے لیے، عاقل اور غیر عاقل کے لیے، اسی طریقے سے غیر عاقل کی جمع کے لیے استعمال ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آپ لوگ دھیان دیجیے گا، میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں گا کہ یہاں پہ کس کس چیز کے لیے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو هذه یہ اب ہمارے پہلا جملہ ہمارے پاس ہے ھذا ابن حامد، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور حمزۃ الوصل کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ حمزۃ الوصل پہ یہ اس طریقے کی جو آپ کو دکھ رہے ہیں یہ جو ہے رہتا ہے عمومی طور پر۔ تو ھذا ابن حامد، یہ ھذا یہ مبتدا ہو گیا، ابن مضاف، حامد مضاف الیہ، یہ حامد کا بیٹا ہے، مضاف مضاف الیہ بن کے خبر ہو جائے گا۔ ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے۔ اب بنت مؤنث ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، تو استعمال کیا وہذہ، اور یہ مبتدا، بنت مضاف یاسر مضاف الیہ، یاسر کی بیٹی ہے، وہذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ یاسر مضاف الیہ مجرور، حامد مضاف الیہ مجرور۔ اب جو ہے اس کو مبتدا بنا دی مضاف مضاف الیہ کو، ابن حامد، ابن حامد، حامد کا بیٹا مبتدا، ابن حامد مضاف مضاف الیہ بن کر کے مبتدا، حامد کا بیٹا، جالسن خبر بیٹھا ہے، جالسن بیٹھا ہے، وبنت یاسر، اور یاسر کی بیٹی، اور یاسر کی بیٹی واقفتن کھڑی ہے۔ یہ جالسن تھا تو اس کا مذکر تھا واقفن، مذکر کا مؤنث بنائے تو فا کے اوپر زبر دیے، اینڈ میں گولتا بڑھا دیے تو ہو گیا واقفتن، جالسن سے جالستن، وبنت یاسر، اور یاسر کی بیٹی مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا، واقفتن خبر، اس لیے مرفوع ہے، جالسن واقفتن دونوں مرفوع ہیں کیونکہ یہ خبر ہیں۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے من ہذہ، یہ کون ہے؟ من ہذہ، یہ کون ہے؟ من ہذہ، یہ کون ہے؟ جواب ہذہ مبتدا، اخت المہندس، المہندس مضاف الیہ، اخت مضاف، اسی لیے الف لام نہیں، تنوین نہیں، ہذہ اخت المہندس، یہ انجینئر کی بہن ہے، اخت یہ مؤنث حقیقی کیونکہ اخت کے مقابلے اخ موجود ہے، ہذہ اخت المہندسی، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہو رہا
ہی یہ اشارہ ہے اخت کی طرف، ضمیر کس کی طرف ہے؟ اخت کی طرف. کیا وہ، کیا ہی وہ، ایضن ایضن السو بھی، کیا وہ بھی، مہندستن انجینئر ہے، یہ خبر ہے، مبتدا ہی ہے، اور مہندستن خبر. یہ مہندسن تھا تو بنائے مہندستن مؤنث، اینڈ میں گولتا موجود ہے. اہی ایضن مہندستن، کیا وہ بھی انجینئر ہے؟ جواب آ رہا لا نہیں، ہی وہ اشارہ ہے مہندسہ یعنی اخت مہندسہ کی طرف. ہی طبیبتن وہ ڈاکٹر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے. طبیب ان سے طبیبتن، تا جو ہے مؤنث کی علامت. سیارت من ہذہ، سیارت مضاف، من جو ہے مضاف الیہ. ہذہ یہ اشارہ ہے کار کی طرف، غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا ہذہ. سیارت من ہذہ، یہ کار کس کی ہے؟ اب یہاں پہ اشارہ جو ہے یہ کس کی طرف ہے؟ سیارہ کی طرف ہے، اس لیے اس میں اشارہ کو بعد میں لائے. مضاف کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو بعد میں آتا ہے. سیارت من ہذہ، یہ کار کس کی ہے؟ اب چونکہ سیارتن یہاں پہ تا موجود ہے، اینڈ میں گول تا، اس کی تنوین ختم ہو گئی کیونکہ مضاف بن رہا ہے، تو اس لیے ہذہ لائے. سیارت من ہذہ، یہ کار کس کی ہے؟ ہذہ سیارت المدیر، ہذہ مبتدا، سیارت مضاف، المدیر مضاف الیہ. یہ مدیر کی کار ہے، یہ مدیر کی کار ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، ہمارے پاس پریس ہے. ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ما ہذہ یہ کیا ہے؟ ہذہ مکواتن، مؤنث تا موجود ہے اینڈ میں. ہذہ مکواتن، یہ پریس ہے، آئرن، استری، جو بھی آپ لوگ بولتے ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس سوال ہو رہا ہے لیمن، کس کے لیے؟ ہذہ یہ لیمن یہ خبر، لام فجر اور من. لیمن کس کے لیے؟ ہذہ یہ کس کا ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے؟ حقیبہ، بیگ ہے. کیا ہے؟ بیگ ہے. تو بیگ حقیبۃ مؤنث ہے، بیگ کیا ہے؟ بیگ مؤنث ہے. اب یہاں پہ اور کوئی چیز ہوتی جیسے سائیکل ہے تو یہ بھی مؤنث ہے. لمن ہذہ یہ کس کے لیے ہے؟ ہذہ چونکہ مؤنث ہے تو ہذہ لخالد، یہ خالد کا ہے. یہ لام حرف جر ہے، یہ لام اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا من الی علی فی، ٹھیک ہے. اب یہ لام بھی حرف جر ہے، اسی لیے دیکھیں خالدن مجرور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، اینڈ میں دیر آ گیا. ہذہ لخالدن، اور یہ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو ہذہ لخالدن یہ خالد کے لیے ہے، یہ خالد کا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس سائیکل ہے، سائیکل کو کہتے ہیں دراجتن. ادراجت انس، دراجت کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، اس لیے اس کی تنوین کیا ہو گئی؟ تنوین ختم ہو گئی. دراجت مضاف، انس مضاف الیہ، اس لیے مجرور ہے اور عربی نام ہے. ادراجت انس ہذہ، یہ اشارہ ہے دراجہ کی طرف، اسی لیے اس میں اشارہ بعد میں لائے. ادراجت انس ہذہ، کیا یہ انس کی، کیا یہ کار انس کی ہے؟ کیا یہ کار انس کی ہے؟ تو یہاں پہ دراجت مؤنث ہے، علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تا موجود ہے. لا نہیں، ہذہ یہ دراجت عمار، دراجت مضاف، عمار مضاف الیہ، یہ عمار کی کار ہے، نہیں یہ عمار کی کار ہے. ہذہ یہ جدیدتن، جدیدن کا مؤنث جدیدتن، یہ نئی ہے، یہ نئی ہے. جدیدتن خبر اس لیے مرفوع ہے. ودراجت انس، دراجت مضاف، انس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مبتدا، قدیمتن خبر. قدیم پرانا، اسی سے قدیمتن، اینڈ میں تا موجود ہے مؤنث. ودراجت انس قدیمتن، اور انس کی سائیکل پرانی ہے. ہذہ یہ ساعت مضاف اور علی مضاف الیہ، یہ علی کی گھڑی ہے، اسی لیے علی مجرور ہے. ہذہ ساعت علی، ساعت مضاف الیہ، تنوین ختم ہو گئی. ہذہ ساعت علی، یہ علی کی گھڑی ہے. ہی
इशारा ज़मीर लौट रही है सा की तरफ, क्योंकि सा मुअन्नस है। हिया गैर आकिल के लिए भी हिया इस्तेमाल होता है। और अब जो है इसकी खबर लाए, क्योंकि सा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस लाए, जमील उनसे जमीलतुन, हिया जमीलतुन जिद्दन, जिद्दन मतलब बहुत, वेरी, हिया जमीलतुन जिद्दन, वो बहुत खूबसूरत है, हिया जमीलतुन जिद्दन, वो बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आपके सामने इधर चम्मच है, तो कह रहे हैं हादिही मिलअक़तुन, मिलअक़तुन स्पून चम्मच को कहते हैं, हादिही मिलअक़तुन एंड में गोलता मौजूद है, ये चम्मच है, ये देखिए चम्मच है आपके पास, हादिही मिलअक़तुन। उसके बाद है वहादिही क़िद्रुन, क़िद्रुन ये जो हम हांडी जिसको कहते हैं इस्तेमाल करें, यहाँ पे फ्राई पैन दिया हुआ है, जो भी इस्तेमाल उसके इसको कहते हैं क़िद्रुन, ये हांडी है। क़िद्र ये सिमाई मुअन्नस है, ये सिमाई मुअन्नस है, क्यों? देखो यहाँ पे एंड में न गोलता है, न आ उ अलिफ ममदूदा है, और न ही अलिफ मकसूरा है, तो ये जो है अरबों ने इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया है, तो वह हादिही इसलिए इसमें इशारा मुअन्नस लाए। हादिही मिलअक़तुन, मिलअक़तुन ता मौजूद था एंड में मुअन्नस, हादिही मिलअक़तुन ये चम्मच है, वह हादिही क़िद्रुन और ये हांडी है। उसके बाद यहाँ पे अल मिलअक़तु मुब्तदा, अल मिलअक़तु चम्मच, फिल क़िद्री हांडी में, देखिए चम्मच कहाँ है, इधर हांडी में है, अल मिलअक़तु फिल क़िद्री चम्मच हांडी में है, फिल क़िद्री जार मजरूर मिलके खबर हो जाएगा। उसके बाद बकरा, बकरतुन गाय, सूरतुल बकरा का इसी से ना, इसीलिए गाय का किस्सा इसलिए उसको सूरतुल बकरा कहा जाता है। हादिही ये सूरतुल बकरती गाय की सूरत, हादिही ये बकरतुल फल्लाही, बकरा मुदाफ इलैहि तनवीन नहीं है, अल फल्लाही मुदाफ इलैहि मजरूर, हादिही बकरतुल फल्लाही ये किसान की गाय, बकरा मुअन्नस एंड में गोलता मौजूद, हादिही बकरतुल फल्लाही ये किसान की गाय है। उसके बाद हम देखें हमारे पास यहाँ पे है हादा अनफुन, हादा अनफुन, अनफ कहते हैं नाक को, नोज, नोज को क्या कहा जाता है, नोज को कहा जाता है अनफ, तो यहाँ पे कह रहे हैं हादिही, हा सॉरी हादा, अब चूंकि नाक सिंगल है, दो नाक नहीं है, इसलिए मुज़क्कर इस्तेमाल किया, हादा अनफुन ये नाक है, वह हादा फमुन और ये मुंह है, ये देखिए ये मुंह जो है, ये इतने हिस्से को मुंह कहा जाता है, तो वह हादा फमुन और ये मुंह है, अनफुन नाक, फमुन मुंह। अब उसके बाद देखिए आपके पास बॉडी के जो डबल पार्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करेंगे शेख। हाँ देखिए उदुन कान, उदुन कहते हैं कान को, चूंकि कान डबल होते हैं इसलिए इसमें इशारा मुअन्नस इस्तेमाल की, इसलिए हादिही उदुनुन ये कान है, और आंख भी डबल होती है इसीलिए वह हादी इसके लिए इस्तेमाल की, वह हादिही आइनुन और ये आंख है, हादिही उदुनुन ये कान है, वह हादिही आइनुन और ये आंख है, और ये आंख है। उसके बाद आपके पास हाथ है, हाथ भी डबल होता है और पैर भी डबल होता है, ठीक है, तो वह हादिही यदुन और ये हाथ है, वह हादिही रिजलुन, रजुलुन मतलब आदमी, रिजलुन पैर, वह हादिही रिजलुन और ये पैर है, तो ये भी दोनों जो है डबल हैं इसीलिए इनको मुअन्नस इस्तेमाल किया गया, तो आपको इस चीज का ध्यान देना। यहाँ पे लेसन जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। कोई चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आई है तो आप लोग जो है